سر یہ ویڈیوز میں کچھ اسکالرس کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ سور جو جانور حرام ہے اس کا گوشت، وہ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ ایک بے حیا جانور ہے اور وہ اپنی غلاظت کو خود ہی کھا لیتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ حرام ہے۔ اور اگر لوگ کھائیں گے تو اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ لوگوں پہ اثرات آئیں گے اس کے، تو کیا یہ بات قرآن کے مطابق ہے؟ قرآن کے مطابق تو کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ میں نے بھی کچھ لوگوں کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں لکھتے بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ سور بے حیا ہے، اور دوسرا سور جو ہے وہ اپنی گندگی خود کھاتا ہے۔ کس نے بنایا اس کو بے حیا؟ کس نے اس کے اندر یہ چیز پیدا کی ہے کہ اپنی گندگی کھائے؟ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس نے اس کی فطرت میں یہ چیز طے کی تھی نا۔ آپ کون ہوتے ہیں خدا کے پیدا کردہ چیزیں اور ان کے قوانین کے بارے میں طعنہ کرنے والے؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ اللہ نے جب اس کے اندر یہ چیز پیدا کر دی ہے؟ کیونکہ آپ پہلے تو یہ طے کر لیجئے کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ کس کے خلاف بیان کر رہے ہیں۔ یہ آپ ایک جانور کے خلاف بیان نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس جانور کے خالق کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ کیوں اس نے اس کو بے حیا بنایا اور کیوں اس کے اندر یہ وصف پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی گندگی کو خود کھائے۔ تو آپ کا اعتراض اس جانور پر نہیں بلکہ اللہ پر جا رہا ہے۔ تو پہلے تو اس چیز کو ترک کر دیجئے، اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل غلط نشانہ ہے آپ کا، جس کو آپ نے آڑ بنایا ہے۔ جانوروں میں بے حیائی، حیا کیا ہوتی ہے جانوروں میں؟ ذرا بتائے گا مجھے کوئی؟ کسی جانور کے اندر کوئی حیا کا مادہ دیکھا ہے آپ نے؟ اور اس کو آپ نے جج کیسے کیا ہے؟ آپ نے اس کو کس طرح سے ناپا ہے کہ یہ حیا ہوگی جانوروں میں اور یہ بے حیا ہوگی؟ اپنے اوپر رکھ کے کہ انسانوں کے درمیان جو حیا اور بے حیائی کا معاملہ ہے وہی جانور پہ فٹ کر دیا۔ کتنے ہی جانور ایسے ہیں کہ جو جس ماں کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں بعد میں جا کے اسی کے ساتھ تعلق بنا رہے ہوتے ہیں۔ کتنے جانور ایسے ہیں آپ کو نہیں معلوم؟ جا کے دیکھ لیجئے، انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لیجئے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، میں نے ایک مرتبہ یہ پڑھا بھی تھا کہ سور کے حرام ہونے کی کوئی حکمت بیان کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ وہ جانور ہے، جتنے بھی جانور ہیں وہ اپنی مادہ کے ساتھ خود تعلق بناتے ہیں، کسی دوسرے کو تعلق بنانے نہیں دیتے۔ اچھا بھائی، لیکن سور وہ واحد جانور ہے جو دوسرے نر سوروں کو لاتا ہے، اپنی مادہ کے ساتھ تعلق بنانے کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ مطلب یہ وہی سوچ ہے جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ اس سوچ کی انتہا دیکھ لیجئے، وہی حاکمانہ سوچ، وہی اپنی ملکیت، اپنا اقتدار مادہ کے اوپر قائم رکھنے والی سوچ، اسے بھی انہوں نے فٹ کر دیا جانور کے اوپر۔ چونکہ ان کے ہاں بس یہی تھا کہ عورت کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا جائے، عورت ان کی ملکیت ہے، کوئی دوسرا کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے، کوئی دوسرا کیسے اس کے ساتھ تعلق بنا سکتا ہے۔ یہ والی بات انسانیت کے جو اخلاقی معیار تھے ان کے اندر طے ہو گئی کہ دوسرا بنائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بے حیائی کنسیڈر کی جائے گی۔ یہی بات انہوں نے جانور کے اوپر رکھ کر بیان کر دی کہ وہ دوسرے لوگوں کو لا کر، دوسرے سور نر سوروں کو لا کر آمادہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اقتدار وہاں پر بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ نر کا اقتدار مادہ پر قائم ہو کر ہی رہنا ہے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو۔ یہ سوچ ہے جو ہمارے ہاں تعویلات کی شکل میں لوگوں کے سامنے عیاں کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے۔ میں تو آپ کے سامنے پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، جانور فطرتی طور پر ڈیٹا رکھتے ہیں۔ جو جانور آج کے زمانے میں آپ کے سامنے جو کام کرتا نظر آ رہا ہے، ہزاروں سالوں سے وہ یہی کام کرتا چلا آ رہا ہے۔ بطخ کے بچے کو تیرنا سکھا سکتے ہیں آپ، شیر کے بچے کو شکار کرنا سکھا سکتے ہیں آپ، یہ چھڑوا سکتے ہیں اس سے، یہ تو اسی فطرت کے اندر موجود تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے؟ اگر سور اس طرز کے اوپر معاملہ انجام دے رہا ہے تو یہ اس کے رب نے اس کے لیے طے کیا ہے، آپ نے طے نہیں کیا، نہ آپ بدل سکتے ہیں اس کے، نہ بدل کے دکھائیں۔ کیا اس نے کبھی یہ بیان کیا ہے آپ کے سامنے کہ میں نے اس کو اس لیے حرام کیا ہے؟ چلیں میں بھی وہ حرام کاری کی بات تو بھی چھوڑ دیتا ہوں، میرے بیان کے اندر موجود ہے کہ عربی زبان میں قرآن کے اندر الخنزیر کس معنی کے اندر ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ آپ مجھے صرف اتنا بتائیے، اس نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے اس کو اس لیے حرام کیا ہے؟
آپ نے کیسے بیان کر دیا کہ اس لیے حرام کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم؟ نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیوں حرام کیا ہے۔ جو مثالیں آپ نے پیش کی ہیں، بیان کی ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں سے سبحان اللہ اور تالیاں بجوائی ہیں، آپ کو کس نے بتائی ہیں یہ باتیں؟ آپ نے بھی کسی سے سن لی ہوں گی اور آگے بیان کر دی۔ یہی ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ دوسرے کسی سے سن لیتے ہیں اور آگے بیان کرتے ہیں، بولے دیکھو میں نے اتنی کیسی دنائی ثابت کی ہے اس مقام کے اوپر، اس مجلس کے اندر۔ بے حیائی کے پیرامیٹرز جانوروں کے اندر، جانوروں میں کون سے نکاح کے سسٹم موجود ہیں بھائی جان؟ آپ ذرا یہ تو بتائیے۔ ان کے ہاں کون سی رسم و رواج پائی جاتی ہیں اس کے مطابق یہ طے کر دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کرے گی تو حیا ہے، اس کے ساتھ کرے گی تو بے حیائی ہے؟ وہاں پر بھی ظالموں نے نر و مادہ کی بات اسی لیے بیان کی کہ نر کھلا ہے، کھلا سانڈ ہے، جس کے ساتھ چاہے گا تعلق بنائے گا، اس کو بے حیائی میں کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ جب بے حیائی کا ذکر آیا تو یہاں پر بھی مادہ کے اوپر ہی لا کے تھوپ دیا کہ مادہ کے ساتھ کرنے کو کہتا ہے، اس لیے بے حیا قرار پایا۔ خود کر رہا ہے تو بے حیا نہیں ہو رہا، دوسرے کو لا کے اپنی مادہ دے رہا ہے تو بے حیا ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ جا رہی ہے، جانی چاہیے۔ کیا کیا بیان کرتے رہتے ہیں، کبھی جانور کے نام سے بیان کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور نام سے بیان کر دیتے ہیں۔ ڈائریکٹ جو طنز جا رہا ہے، تان جا رہا ہے، وہ اللہ کی طرف جائے گا۔ تو پہلا اعتراض اللہ نے بیان کیا ہے، خود ہی خود بیان کر کے خود ہی خود خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھو کیسا بیان کر دیا۔ اللہ نے کہیں ایسی کوئی وضاحت قرآن میں نہیں کی ہے، نہ کہیں کی گئی ہے۔ دوسری بات، اپنی گندگی کھاتا ہے۔ بکرا کیا کر رہا؟ اپنا پیشاب نہیں پی رہا، مطلب پیشاب گندگی نہیں ہے، صرف فضلہ گندگی ہے۔ یہ پیمانہ کیسے طے کیا آپ نے؟ آپ تو کہتے ہیں پیشاب وہ ہے کہ جس کی چھینٹوں کی وجہ سے ایک بندے کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ ہی تو بیان کرتے ہیں، آپ نے کبھی یہ تو بیان نہیں کیا کہ کسی کے فضلے کی چھینٹوں کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب ہوا۔ اس کا مطلب آپ کے نزدیک پیشاب زیادہ بری چیز ہوئی نا۔ وہ آپ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ چرواہا تھا، جانوروں کے پیشاب کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے تو یہ بھی بیان کیا ہوا ہے کتابوں کے اندر۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ بکرا جب پیشاب پیتا ہے تو وہ زیادہ ناپاک ہوا یا سور زیادہ ناپاک ہوا؟ وہ اپنی گندگی کھاتا ہے تو گندگی کھانا، وہ گندگی آپ کے نزدیک گندگی تو ہو سکتی ہے، آپ کے نزدیک گندگی ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ جانور کے نزدیک بھی وہی گندگی ہوگی۔ بکرا پیشاب پیتا ہے، آپ نے بکرے کے خصیے ہی ختم کر دیے ہیں، اتنے تو آپ ظالم بن جاتے ہیں۔ اس کی وہ قدرت کی توانائی کو آپ نے چھین لیا، سلب کر لیا۔ لیکن آپ ہر بکرے کو تو نہیں کر سکتے نا۔ آپ کو بھی معلوم ہے اگر سارے بکروں کے ساتھ معاملہ یہ کر دیا تو پھر بکرے کی نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ تو بکرا تو پیشاب پیتا ہے، تو کبھی آپ نے حرام کرنے کا فتویٰ صادر کیا اس پر؟ یہ تعویل اگر میں چسپا کر دوں اس کے اوپر کہ یہ حرام ہے اس وجہ سے، خواہ تعویلات کو پتہ نہیں کہاں سے کھینچ کے لے کے آتے ہیں کہ یہ تعویل ہے اس کے حرام ہونے کی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جانور جو بھی کرتے ہیں یہ ان کے اندر فطرت کا وہ قانون ہوتا ہے جو ان کو وہ کروانے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ قانون چینج نہیں ہو سکتا، جیسے کہ دوسرے مظاہر کائنات کے اندر فطری قوانین سیٹ ہیں، وہ چینج نہیں ہو سکتے۔ کبھی آپ آگ کو کہہ سکتے ہیں ٹھنڈک دو، سیٹ ہے قانون، آگ گرمی ہی دے گی۔ اب آپ تانا لگانا شروع کر دیں کہ آگ گرمی کیوں دیتی ہے، نہیں ہو سکتا یہ۔ تو اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ جانوروں کا جیسا بھی عمل ہے، نہ تو آپ اس کو حیا اور بے حیائی کے پیرامیٹرز پر ناپ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں، نہ ہی جیسی آپ کی سوچ ہے ویسی سوچ آپ جانوروں کے اوپر مسلط کر سکتے ہیں۔ ان کے زندگی گزارنے کا، رہنے کا یہ سب سلسلہ اللہ کی طرف سے طے ہے، وہ ویسے ہی کریں گے جیسے کہ طے کر دیا گیا۔ ان میں اختیار والی چیز آپ بھی تو بیان کرتے ہیں اختیار نہیں ہے، پھر یہاں پر آگے فلسفے بیان کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ہمیں بھی کام پہ لگا دیا، اس کے بیان کرنے پہ خود بھی لوگوں کو بیان کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا، پھر ہمیں اترنا پڑتا، بیان کی وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ بھائی آپ یہ بیان کر کیسے رہے ہو؟ آپ کے پاس کہاں سے اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی ہے، کوئی پیغام آیا ہے کہ میں نے اس لیے حرام کیا تھا؟ خواہ خود کو ایسے بیان کرنا کہ گویا کہ آپ جو ہے وہ وحی کے مصدر ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور اس طرح کی سوچ رکھنا
جانوروں کے بارے میں یہ بالواسطہ اللہ کے قانون کے اوپر تنقید و طعن ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک میری بات سمجھ میں آگے ہوگی آپ لوگوں کو؟ یہ بتائیے، ابھی آپ ہی کے بیان سے ایک بات مجھے یاد آئی کہ ہمارے خاندان کے بزرگوں نے بیان کیا تھا کہ اس میں ہندوستان میں کسی ملک میں پہلے جو محلے میں ٹوائلٹ ہوا کرتے تھے، اوپن ٹوائلٹ، تو وہاں پر وہ سور وہاں پہ گھومتے رہتے تھے اور وہ ٹوائلٹس کی نا صفائی بھی کرتے رہتے تھے، تو مطلب وہ کھا جاتے تھے فضلہ، تو جس سے وہ جو ٹوائلٹ تھا وہ صاف ہو جایا کرتا تھا۔ پر وہ سور تو خیر میں کہہ رہا ہوں، تو وہ تو یعنی اس کا نام نہیں لیتے، یا تو اس کو پگ بول دیتے ہیں یا پھر جو گندا جانور بول دیتے ہیں۔ تو گندا جانور مطلب کہانی ہوتی ہے کہ گندا جانور آتا اور وہ فضلہ جو ہے نا لوگوں کی کھڈیوں سے جو ہے وہ کھا لیا کرتا تھا، وہ کھڈی یعنی پبلکلی اوپن جو ٹوائلٹ ہوتے تھے۔ تو یہاں سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پازیٹیو ہے کہ مطلب اگر وہ کھا رہا ہے تو صفائی ہو رہی ہے۔ پازیٹیو ہے، اور یہ کتنے زمانے پرانے کی بات ہے؟ کیا انسانیت پیدا ہوئی تھی اس ٹائم پہ؟ انسانیت اس دنیا میں آئی تھی اس زمانے میں؟ یہ تو آپ کی اس زمانے کی بات ہے جب آپ نے پکے ٹوائلٹ بنانا شروع کیا۔ یہ انسانیت تو بہت سالوں سے، یہ ہزاروں سال ہو گئے، ان گنت سال ہو چکے ہیں انسانیت کو اس دنیا کے اندر موجود ہوئے، جب سے ہی یہ سور کا وجود بھی موجود ہے، پتہ نہیں کب سے ہوگا، ہم کیا جانیں۔ تو پہلے زمانے کے اندر تو زمین کے اندر یہ کیا کرتے تھے، اس فضلے سے جو انسان کا فضلہ تھا اس سے سبزہ اگایا کرتا تھا، وہ سبزہ آپ کے جانور کھاتے تھے اور پھر آپ ان کو کھا کے اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتے تھے۔ یہ وہی فضلہ تھا نا۔ ابھی گائے کا فضلہ گوبر استعمال نہیں کیا جاتا کھاد کے لیے، سب سے بہترین چیز سمجھی جاتی ہے کھاد کے لیے، لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں گاؤں کے وغیرہ کے اندر فضلے کو۔ وہ فضلہ تو فضلہ ہے، انسان کا ہو یا جانور کا ہو، فضلے میں کون سا فرق؟ فضلے میں ہی فرق کریں گے اب ہم۔ وہ فضلہ جو ہے وہ مرغے کھاری ہوتی ہے، فضلہ سارا فضلہ مرغے کھاری ہوتی ہے، میں نے دیکھا مرغوں کھاتے ہوئے، وہ پتہ نہیں کتنے جانور کھا رہے ہوتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں۔ سارا غصہ سارا وہ صرف ایک جانور پہ نکال دیا، بس کیا ہے کہ اس کو مذہبی رنگ میں ڈھالنے کے بعد قرآن کے لفظوں کو سور کے اوپر چشمہ کر دیا اور اس کو اٹھا کے لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ بنیادی چیز الخنزیر کا معنی قرآن کے اندر کیا ہے؟ اگر آپ الخنزیر کا معنی سور کرتے ہیں تو آپ اس کو یہاں تک رکھیں کہ حرام ہے، آپ اس پہ بے جا تعویلات پیش کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنی توانائی کو یہاں صرف نہ کریں جس میں آپ کو توانائی صرف کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، ورنہ پھر ایسی ہی لایانی تعویلات سامنے آتی ہیں جس کا کوئی نہ لینا ہے کوئی نہ دینا دو، کوئی حاصل اصول نہیں ہوتا۔ ان کی سور بولنا کوئی برا ورڈ تو نہیں ہے؟ میں نے بول دیا ابھی، گالی کے لیے آپ کوئی بھی آپ یوز کر لیجئے، گالی بن جائے گی۔ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کو وہ گالی سمجھتے ہیں، کس کو گالی قرار دیتے ہیں۔ لوگ تو جیسچر سے گالیاں مراد لے لیتے ہیں، اب اس کے انگلی کاٹ دی جائیں گی کیا؟